دیر از نتھنگ گڈ اور بیڈ، تھنکنگ میکس اٹ سو. یعنی انسان کے جو خیالات یا اس کے جو سوچنے کا عمل ہے وہ انسان کے کسی بھی کام کو اچھا یا برا، نیک یا بد، رائٹ یا رانگ بناتا ہے. یہ جو تھم نیل پر آپ نے جمعے کا ذکر دیکھا، اس پر بات کرنے سے پہلے میں اس جمعے کے موضوع پر کیسے پہنچا جس کا تعلق سوچنے کے عمل سے ہے، میں آپ کے ساتھ وہ شیئر پہلے کرتا ہوں، پھر آپ کے ساتھ جمعے کے بارے میں جو امپورٹنٹ بات کرنی ہے وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا. انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ عید کے کپڑے جب خرید لیتا ہے، ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس کو پھر روزانہ ایک فکر ہوتی ہے کہ یا خدایا یہ رمضان کا مہینہ کب ختم ہوگا، کب عید آئے گی اور کب میں یہ کپڑے پورے دن کے لیے ذیب تن کر سکوں گا. بس اسی میں اس کی صبح و شام ہو رہی ہوتی ہے اور وہ روزانہ بےتاب ہوتا ہے. پھر جب انسان تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتا ہے زندگی میں تو اس کے اور کئی سوچنے کے انداز بدلتے ہیں. جیسے جو بچے اسکول جاتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب پیپر میں کیا پوچھا جائے گا، اس میں کیا سوال آئے گا، ان کی فکر وہ ہوتی ہے. پیپر سے پہلے ان کو نیند نہیں آتی، اور جب پیپر دے چکتے ہیں تو پھر اس کے بعد رزلٹ سے ایک دن یا 2 دن پہلے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رزلٹ میں اب کیا ہوگا، پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، پاس ہونا ہے تو کیسے پاس ہونا ہے، پوزیشن کیا ہوگی. تو یعنی اس کی بھی انسان کو فکر ہوتی ہے. پھر اسی طرح وہ پڑھائی کی اور منازل طے کرتا ہے، زندگی میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس کو یہ خیال آتا ہے کہ یہ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، ملے گی تو کون سی ملے گی، یا بزنس کریں گا تو کون سا بزنس ہوگا، اس کے لیے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، کیسے پوری ہوگی، بزنس کیسے سکسیزفل ہوگا. اور پھر اس کے بعد اس کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب شادی کدھر ہوگی، اور شادی ہوگی تو کیسی ہوگی، اور اس میں زندگی کس طرح سے چلے گی، وغیرہ وغیرہ. پھر انسان کرتے کرتے جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی موت کا منظر کیا ہوگا، قبر میں کیسی صورتحال ہوگی، اور جب وہ فوت ہو جائے گا تو اس کے گھر میں جب اس کا جنازہ اٹھے گا تو کیا سین ہوگا. انسان اس طرح کی کئی طرح کی فکر کرتا رہتا ہے اور اس سے گزرتا ہے. اب یہ فکر کا ذکر میں نے آپ سے کیوں کیا؟ آج صبح، کیونکہ آج 13 اگست ہے، تو جب میں صبح اٹھا اور میرے ذہن پر ایک خیال اسی طرح آ گیا جیسا کہ میں نے آپ سے یہ تمام انسان کی فکر کی باتیں شیئر کی ہیں، کہ آج شام میں یعنی 13 اور 14 اگست کی شام کو لاہور میں ہاکی اسٹیڈیم میں ایک جلسہ ہوگا، اور اس جلسے میں کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جائے گی، کس چیز کو رد کیا جائے گا اور کہاں نئی تیلی یا شرلی لگائی جائے گی. پھر اس تیلی، شرلی یا اس بیانیے کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ ایکسپلور کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قدرت سے دکھائی دیتا ہے اور لوگ اپنے افعال سے، اپنے کاموں سے پرکھے جاتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں کہ یہ پہلے کیا تھے اب کیا ہے، تو یہ کس طرح کے لوگ. تو میں نے سوچا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ویسے تو بہت زیادہ چیزیں ان کے بارے میں معلوم ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی چیزیں جو کہ ابھی تک اس طرح سے ایکسپلور نہیں کی ہیں تو وہ دیکھنی چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد ان کے بارے میں کیا کہا یہ میں نے ابھی ایکسپلور کرنا ہے، لیکن حکیم سعید صاحب نے ان کے بارے میں جو کہا وہ میں نے کافی ایکسپلور کیا. تو یوں میں حکیم سعید صاحب کی کتابوں کی طرف اور ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں اور پھر ان کا قتل کیسے ہوا، اس طرح کی باتیں پڑھنا شروع ہو گئی. تو جب اس میں حکیم سعید صاحب کی کتابوں پر نظر ڈالی تو ان کا ایک نونہال کے نام سے وہ بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ میرے ذہن میں آیا. جب اس میں سے کچھ چیزیں میں نے پڑھی تو مجھے اپنا جمعے کا دن پاکستان کی مساجد میں کیا ہوتا ہے میرے ذہن میں یہ آ گیا، جو میں آپ سے شیئر کرنے اب چاہتا ہوں. بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ خیال جمعے کا اور بچوں کے بارے میں کیوں آیا. میں نے اپنے بچپن میں بھی نوٹ کیا اور اب بھی نوٹ کرتے ہیں اور سنتے بھی ہیں کہ بچوں سے یہ کہا جاتا ہے وہ پچھلی صفوں میں چلے جائیں اور بڑے کاندھے سے کاندھا ملا کے آگے صفوں میں یا جماعت میں کھڑے ہو جائیں. اب جمعے کی نماز جو ہے وہ، یا ایون فار دیٹ میٹر رمضان میں سبھی لوگ مساجد میں یعنی زیادہ تعداد میں جاتے ہیں،
تو وہاں پر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی اب تراویح پڑھنے لگے ہیں تو بچے جو ہے وہ سب سے پیچھے چلے جائیں۔ تو حکیم سعید صاحب کیونکہ محبت سے بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو مجھے بھی وہ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب اسی طرح بڑے ہمیں کہتے تھے کہ بچے پیچھے چلے جائیں تو ہم پچھلی صف میں کھڑے ہوتے، تو کیونکہ محلے کے آس پاس کے کلاس کے سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں تو اس میں ایک لمبا جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ تراویح میں کافی رکعت ہوتی ہیں، تو بچے پیچھے کھڑے ہیں تو اپنی دائیں اور بائیں کونی اپنے ساتھ کھڑے بچے کو مارتے ہیں اور پھر بغیر کوئی بات کیے ایک لمبی ہنسی چل نکلتی ہے اور اس میں سب کو سنائی بھی دیتی۔ پھر جب امام سلام پھیرتا ہے تو جو بچوں سے اگلی والی صف میں بڑے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کہتے ہیں اوئے شور مت کرو، تو مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا۔ لیکن پھر مجھے آج کل کا زمانہ یاد آ گیا کہ جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو امام مسجد ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں بچے پیچھے چلے جائیں بڑے آگے آ جائیں۔ تو ہمیشہ مجھے یہ خیال آتا رہا تھا، لیکن آج کیونکہ وہ حکیم سعید صاحب کی محبت بھری باتیں بچوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تو اس سے یہ خیال اور شدت سے آ گیا جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ بچوں کو پیچھے ہم کیوں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ غیر مناسب عمل ہے۔ ہمیں اس ٹرینڈ کو، یہ جو برِ صغیر پاک و ہند، بلکہ پاک و ہند سے بھی نکل کے آگے انڈونیشیا تک اور نہ جانے مسلمان دنیا میں جہاں جائیں سبھی جگہوں پر ایسے ہی ہوتا ہوگا، تو ہمیں اس ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پروٹوکول جو ہے یعنی ایک سیٹ پیٹرن کے تحت کام کرنا اور اس میں لوگوں کو عزت اور تکریم دینا، اس سے بہت تبدیلی آتی ہے۔ تو اگر بچوں کو جہاں پر وہ موجود ہیں جمعے کی نماز میں یا عید کی نماز میں یا رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نماز پڑھی جا رہی، تو اگر ان کو یہ نہ کہا جائے کہ وہ سب سے پچھلی صف میں چلے جائیں، کچھ لوگ تو کہیں گے کہ نہیں ان کو ادب سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ بچے کو بے ادبی سے سب سے پیچھے بھیج دیں تو ان کو ادب سکھا رہے ہیں کہ بڑوں کو آگے آنا چاہیے۔ کہیں آپ بھی اسی طرح سے مسلمان ہیں جیسے ہم ہیں، ہم آپ سے پہلے پیدا ہو گئے، تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں اور ہم آگے کھڑے ہوں، آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ اس قوم کے بچے ہیں۔ تو جب بچے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور ان کو یہ فیل ہوگا کہ وہ بڑوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی آئے گی، ایک بہتر تشخص اجاگر ہوگا اور وہ ایک بہتر معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں گے۔ ہم نے نہ جانے کتنے 100 سالوں سے یہی خیال چلا آ رہا ہے کہ بچے پیچھے چلے جائیں تو ہم شاید عمل پیرا ہونے میں اور اپنے ہاں نیکی کو پروان چڑھانے میں پیچھے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ذہن کو بدلانے کی ضرورت ہے کہ بچوں کو یوں دھکے نہ دیں، بچوں کو یوں ڈانٹ ڈپٹ کے پیچھے نہ کریں، بلکہ ان کو جہاں پر وہ ہیں ان کو وہاں کھڑا رہنے دیں، اور اس کے اوپر ہر مسجد میں ہر جگہ پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بچوں کو محبت دیں، ان کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں، لیکن ان کو جگہ چھوڑنے کے لیے مت کہیں، کیونکہ مساجد میں نماز پڑھنی ہے، اگلی صف میں بھی اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ آخری صف میں، لیکن جو بچوں کو ایک جگہ پہ سب کو اکٹھا کر دینا، ہمیں وہ دائیں اور بائیں کونی مار کے ہنسی کا لامتناہی سلسلہ، اور اب بھی آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو بچوں میں یہی چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بچوں کو ہم ایک نان سیریس اپروچ مساجد میں مہیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آخری صفوں میں اس طرح سے بیہیو کریں تو وہ پھر ساری زندگی چلتی رہتی ہے۔ اب عمران خان صاحب آج جو بھی شام میں نیا بیانیہ رکھیں یا بالکل ہی یو ٹرن لے لیں، اس پر بات تو یقینی ہوگی، کیونکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب عمران خان صاحب چھوٹے تھے تو وہ کون سی مساجد میں جاتے تھے، اور پھر جب وہ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر وہ کیا کرتے تھے، اور ان کی اسلام کے بارے میں کیا رائے تھی اور وہ کیسے رہتے رہے، اور پھر قاسم سوری کو یہ کہنا کیوں پڑا کہ خان صاحب تساں ساری گلاں کر دیتی ہن تھوڑا اسلامی تڑکا لا دو، یعنی اسلامک ٹچ دے دو، تو وہ وقفہ ڈال کے کہتے ہیں سنو لوگو میں عاشق رسول ہوں، یعنی اس طرح کی بے ربط باتیں اور اس طرح کے بیانی ہیں۔ اب یہ کیا ماجرا ہے اس کا ذکر پھر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ زبان میں رکھے۔ میں ہوں فالح ملک،
ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.